بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینے کے آقا سلام علیک، مدینے کے آقا سلام علیک، دو عالم کے شاہ سلام علیک۔ ہے دل میں تمنا مدینے کو آؤں، ہے دل میں تمنا مدینے کو آؤں، تمہاری غلامی میں عمر بتاؤں، بلا لیجئے گا سلام علیک، مدینے کے آقا سلام علیک، دو عالم کے شاہ سلام علیک، مدینے کے آقا سلام علیک، دو عالم کے شاہ سلام علیک۔ مصیبت زدوں کی یہ مشکل ٹلا دو، مصیبت زدوں کی یہ مشکل ٹلا دو، نواسوں کے صدقے بگڑی بنا دو، مصیبت زدوں کی یہ مشکل ٹلا دو، نواسوں کے صدقے بگڑی بنا دو، نواسوں کے صدقے بگڑی بنا دو، نواسوں کے صدقے بگڑی بنا دو۔ ہر ایک دل پکارا سلام علیک، ہر ایک دل پکارا سلام علیک، مدینے کے آقا سلام علیک، مدینے کے آقا سلام علیک، دو عالم کے شاہ سلام علیک، مدینے کے آقا سلام علیک، دو عالم کے شاہ سلام علیک۔ محمد محمد میں کہتا رہوں گا، محمد محمد میں کہتا رہوں گا، میری جان قربان ان پہ کروں گا، محمد محمد میں کہتا رہوں گا، محمد محمد میں کہتا رہوں گا، میری جان قربان ان پہ کروں گا، سبھی ان کے شیدا سلام علیک، سبھی ان کے شیدا سلام علیک، مدینے کے آقا سلام علیک، دو عالم کے شاہ سلام علیک۔ مجھے سبز گنبد نظر آ رہا ہے، مجھے سبز گنبد نظر آ رہا ہے، میرا سر ادب سے جھکا جا رہا ہے، مجھے سبز گنبد نظر آ رہا ہے، مجھے سبز گنبد نظر آ رہا ہے، میرا سر ادب سے جھکا جا رہا ہے، جھکا عرش اعلیٰ سلام علیک، جھکا عرش اعلیٰ سلام علیک، مدینے کے شاہ سلام علیک، مدینے کے آقا سلام علیک، دو عالم کے شاہ سلام علیک، مدینے کے آقا سلام علیک، دو عالم کے شاہ سلام علیک۔ اور خدا کی قسم رب بھی تم پر فدا ہے، خدا کی قسم رب بھی تم پر فدا ہے، ہر ایک پل میرا رب نہ تم سے جدا ہے، خدا کی قسم رب بھی تم پر فدا ہے، خدا کی قسم رب بھی تم پر فدا ہے، ہر ایک پل میرا رب نہ تم سے جدا ہے، خدا خود پکارا سلام علیک، خدا خود پکارا سلام علیک، خدا خود پکارا سلام علیک، مدینے کے آقا سلام علیک، مدینے کے آقا سلام علیک، دو عالم کے شاہ سلام علیک۔ خدا کی قسم رب بھی تم پر فدا ہے، خدا کی قسم رب بھی تم پر فدا ہے، ہر ایک پل میرا رب نہ تم سے جدا ہے، خدا خود پکارا سلام علیک، خدا خود پکارا سلام علیک، مدینے کے آقا سلام علیک، دو عالم کے شاہ سلام علیک، دو عالم کے شاہ سلام علیک۔ اور فدا ہو جا افضل رسول خدا پر، فدا ہو جا افضل رسول خدا پر، سمر جائے گا تیرا بگڑا مقدر،
فدا ہو جو افضل رسول خدا پر، سمر جائے گا تیرا بگڑا مقدر۔ وہ ہیں سب کے داتا سلام علیک، وہ ہیں سب کے داتا سلام علیک۔ مدینے کے آقا سلام علیک، دو عالم کے شاہ سلام علیک۔ ہے دل میں تمنا مدینے کو آؤں، تمہاری غلامی میں عمر بتاؤں۔ بلا لیجئے گا سلام علیک، بلا لیجئے گا سلام علیک۔ مدینے کے آقا سلام علیک، دو عالم کے شاہ سلام علیک۔ اور دوستو، آج جمعۃ المبارک ہے، رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک۔ سب کو مبارکباد اس جمعۃ المبارک کی۔ اللہ تعالیٰ اس جمعۃ المبارک کے لیے کے صدقے میں ہم سب پہ اپنی ڈیروں ڈیر برکتیں رحمتیں نازل فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے، اپنی خاص نگاہ میں رکھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کا صدقہ، آپ کی آل اولاد خصوص رسول سیدہ کائنات کا صدقہ مالک ساری بلائیں مصیبتیں پریشانیاں آفتیں دور فرمائے، بیماروں کو مالک صحت دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ہم بات کر رہے تھے سیدہ کائنات پہ، تو سیدہ کائنات پہ ہی بات کرتے ہیں، اس بی بی کی شان پہ، عزت پہ، عظمت پہ، کہ کس عظمت اور عزت کی مالکہ ہیں یہ پاک حسنین کی پاک والدہ۔ اسی پہ بات کرتے ہیں کہ السلام سیدہ بنت رسول، السلام سیدہ بنت رسول، السلام فاطمہ زہرا بطول، السلام سیدہ بنت رسول، السلام فاطمہ زہرا بطول، السلام نور چشم مصطفیٰ، السلام نور چشم مصطفیٰ، السلام فاطمہ شان خدا، السلام سیدہ بنت رسول، السلام فاطمہ زہرا بطول، السلام نور چشم مصطفیٰ، السلام فاطمہ، السلام فاطمہ شان خدا، السلام دختر خیر الورا، السلام دختر خیر الورا، السلام بانوے مشکل کشا، السلام دختر خیر الورا، السلام بانوے مشکل کشا، السلام سیدہ بنت رسول، السلام فاطمہ زہرا بطول، السلام دختر خیر الورا، السلام بانوے مشکل کشا، بانوے مشکل کشا، السلام بانوے مشکل کشا، السلام مصطفیٰ نور عین، السلام مصطفیٰ نور عین، السلام مادر حسن و حسین، السلام مادر حسن و حسین، السلام مادن صبر و رضا، السلام مادن صبر و رضا، السلام محزن لطف و عطا، السلام مادن صبر و رضا، السلام محزن لطف و عطا، السلام زینت خلد بری، السلام زینت خلد بری، السلام رہبر راہ یقین، السلام زینت خلد بری، السلام زینت خلد بری، السلام رہبر راہ یقین، السلام غم گسار آسیاں، السلام غم گسار آسیاں، السلام دستگیر عاجزاں،
السلام غم گسارے آسیاں، السلام دستگیر عاجزاں، در ردائے لطف خود پنہا بکن، مادر مشفق بمن احسان بکن، السلام حضرت خیر النساء، السلام حضرت خیر النساء، از معین الحق معین بے نوا، السلام سیدہ بنت رسول، السلام فاطمہ زہرا بطول، السلام نور چشم مصطفیٰ، السلام فاطمہ شان خدا، السلام دختر خیر الورا، السلام بانو مشکل کشا، السلام مصطفیٰ نور عین، السلام مادر حسن و حسین، السلام مادن صبر و رضا، السلام محزن لطف و عطا، السلام زینت خلد بریں، السلام رہبر راہ یقین، السلام زینت خلد بریں، زینت خلد بریں، السلام رہبر راہ یقین۔ یہاں میں رکی، یہ آپ کو لفظ سمجھاتی ہوں، السلام زینت خلد بریں۔ اچھا، جنت جس بندے نے تھوڑا بہت بھی جنت کے بارے میں جانتا ہے نا، تو آپ بالکل بھی جو بندہ پڑھا لکھا نہیں نا، اس سے بھی بات کریں نا، تو وہ بھی ہر خوبصورت جگہ کو، ہر خوبصورت شے کو، جس میں وادیاں ہوں، ندیاں ہوں، چشمے ہوں، آبشارے ہوں، خوبصورت باغ ہوں، پھل ہوں، درخت ہوں، سبزہ ہو، تو وہ یہی کہتا ہے کہ فلاں وادی، جیسے میں مثال دوں گی، ہمارے ملک میں کشمیر کی وادی ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں جی جنت نظیر وادی ہے یہ۔ تو خوبصورتی کی علامت کو آپ جب بھی سمجھنے کے لیے، ویسے غیر تشبیہ ہے، جنت پوری روئے زمین پہ سوائے ریاض الجنہ کے ٹکڑے کو کسی جگہ کو جنت نہیں کہا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز، وہ کسی بھی ملک میں ہے، وہ پاکستان میں ہے، پاکستان سے باہر ہے، کسی مسلم کنٹری میں ہے، کسی غیر مسلم کنٹری میں ہے، پوری روئے زمین پہ جو کچھ بھی ہے وہ خوبصورت جگہ ہے، وہ وادیاں ہیں، وہ آبشارے ہیں، وہ چشمے ہیں، وہ ابلتا پانی ہے، وہ خوبصورتی کی کوئی بھی جگہ، وہ پہاڑ ہیں، وہ کچھ بھی ہے نا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ ایک تو یہ چیز آپ کلیئر کٹ سمجھیں، کسی بندے کا کوئی کمال، جہاں پہ آپ کو نیچرل بیوٹی نظر آئے گی، وہ خالق کائنات کا کمال ہے۔ اور دنیا میں اگر بندے خود بھی بنائیں تو دماغ تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے نا، بنایا تو اس انسان کو خالق کائنات نہیں ہے نا۔ اگر وہ آرٹیفیشل بھی کوئی بیوٹی جو ہے وہ اس کو کریٹ کرتے ہیں، تو وہ بھی خالق کائنات کا ہی برین دیا ہوا ہے نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے، وہ اس کی کریچر میں آئے گا سب کچھ۔ تو خوبصورتی کی کسی بھی چیز کو، علامت کو آپ جنت کے ساتھ کہہ دیتے ہیں جی بالکل یہ تو ایسے جیسے کوئی جنت ہے، حالانکہ ہم سمجھنے سمجھانے کے لیے بات کرتے ہیں، جنت زمین پہ نہیں ہو سکتی سوائے ریاض الجنہ کے اس ٹکڑے کے، اور کسی کو کہا ہی نہیں گیا جنت۔ تو جنت دوستو خوبصورتی کی علامت، اور جتنا قرآن پاک میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، سورۃ رحمان پڑھیں، دیگر صورتیں پڑھیں، سورۃ واقعہ، یا جتنی بھی صورتیں آپ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں جس میں جنت کا تذکرہ ہے، تو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ رنگ برنگے جو ہے وہ باغات کا ذکر ہے، فروٹ پھل کا ذکر ہے، نہروں کا ذکر ہے، جو چاندی اور سونے کی برتنوں کا ذکر ہے، مشک و عنبر کی دیواروں کا ذکر ہے، اور اس میں آپ کو ملے گا جی جنت کے نیچے سے وہ نہریں بہتی ہیں۔ ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ تختی حل انہار کے نیچے سے خالدین فیہا، وہ ہمیشہ بہتی رہیں گی، اور جو جائیں گے ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جنت کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خوبصورتی ہے، باغات ہیں، حوریں ہیں جنت میں، جو پھل آپ کھانا چاہیں گے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا، بشرط کہ ہم جنت میں جائیں۔ تو جنت میں ہمیں اپنے بل بوتے پہ تو بالکل بھی یقین نہیں ہے، اپنے اعمال پہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ، اللہ کریم کے فضل پہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازی سے، حضور کی آل اولاد کی محبت سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھی جنت میں ہے جو ہے وہ جگہ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور کی امت ہوتے ہوئے، اور حضور کی امت ہوتے ہوئے، اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ ہمیں ان سے ہے محبت ہے،
جو آپ کی ذات پاک سے ہم لوگوں کو لگاؤ ہے، لگن ہے، اور ہم گناہگاروں کی جو ہے وہ اسی ذات کے ساتھ جو ہے وہ محبتیں جڑی ہوئی ہیں، تو اس کے بل بوتے پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم گناہگاروں کو بھی جنت میں جگہ دے گا۔ تو ہم سب جو ہیں وہ جنت میں ہی جانا چاہتے ہیں، میں مسلمانوں کی بات کروں، جنت میں ہی جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ عقل یہاں بھی کام کرتا ہے کہ وہ جنت ایک خوبصورتی کی علامت ہے۔ اب بات آپ سے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جو جنت بذات خود اتنی خوبصورت ہے، اور اس جنت میں جو ہے وہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستیاں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد جیسی ہستیاں اگر اسی جنت میں جب تشریف فرما ہوں گی، تو آپ سوچیں کہ اس جنت کے حسن کا، اس جنت کی زینت کا کیا عالم ہوگا۔ یہ آپ جو ہے وہ اپنے ذہن میں کبھی اکیلے بھی بیٹھ کے نا یہ چیزیں سوچا کریں۔ مطلب ہم دنیا میں سوچ بچار کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہمارے لیے نشانیاں ہیں، ہم صرف یہاں پہ جو ہے نا وہ جو کر رہے ہیں وہ کرنے نہیں آئے۔ اب میں اس پہ اتنی تفصیل میں بات نہیں کروں گی، ہم جو کر رہے ہیں نا وہ بس کرنے نہیں آئے، اور بہت کچھ کام کرنے آئے ہیں، اور وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں جنت کی میں بات کر رہی ہوں، تو جنت بذات خود اتنی خوبصورت ہے، تو اسی جنت میں جو ہے وہ سیدہ کائنات جو ہیں وہ زینت خلد بری ہیں۔ بی بی اس جنت کی بھی زینت ہے، سیدہ کائنات اس جنت کی بھی زینت ہے۔ جو خالق کائنات نے جنت بنائی ہے، بہشت بری ہے، خلد بری ہے، فردوس بری ہے، بی بی سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ اس جنت کی بھی سیدہ کائنات جو ہیں وہ زینت ہے، مطلب اس کی بھی زینت ہے۔ جو دیکھیں جو عالمین کی رحمت ہے، جنت کے سرداران کی ان کے قدموں میں جنت ہے، کل ایمان کا وعدہ ایمان ہے، اور خلد بری کی سیدہ کائنات زینت ہے۔ یہ ہے مقام صدیقۃ الکبریٰ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا۔ میں رات کو بھی لاسٹ ویڈیو میں بھی جو اپلوڈ کی تھی اس میں بھی کہہ چکی ہوں کہ ہم جیسے گناہگار بندے نہیں بتا سکتے کہ مقام سیدہ کائنات کیا ہے، لیکن یہ کرم ہے خالق کائنات کا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پاک ہے، اور خود ان ہستیوں کی نگاہ پاک ہے کہ ہم جیسے گناہگار جو ہیں وہ ان ہستیوں کا ذکر خیر کرتے ہیں، ان کا تذکرہ پاک کرتے ہیں، اور ان کا ذکر خیر کر کے ہم اپنی بخشش کا جو ہے وہ ذریعہ بناتے ہیں، اور ہم پہ یہاں بھی رحمت نازل ہوتی ہیں، اور اس عالم میں بھی یقیناً ہم پہ رحمت ہی رحمت ہوگی۔ کہ وہ کون سیدہ کہ السلام معدن صبر و رضا، السلام محزن لطف و عطا، السلام زینت خلد بری، زینت خلد بری، سیدہ کائنات چونکہ سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، اور وہ اہل الجنہ کی نساء کی جتنی نساء جنت میں جائیں گی سب کی سردار ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ سیدہ کائنات زینت خلد بری ہے، مطلب خلد بری کی بھی زینت ہے۔ اور جو جنت خلد بری بذات خود اتنی خوبصورت ہے، تو سوچو جو اس کی بھی زینت ہے وہ کتنی خوبصورت ہے، وہ کس عزت کی، حسن کی، عظمت کی، عفت کی، طہارت کی، مقام کی، بلندی کی، شان کی مالکہ ہے حسنین کی ماں، کہ جس کو السلام زینت خلد بری، السلام رہبر راہ یقین، رہبر راہ یقین، کوئی لاؤ ایسا جو یقین کی راہ کا رہبر ہو۔ یہ ہیں وہ ہستیاں دوستو جنہوں نے اتنا یقین کیا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقین کا نام ہے، امید کا نام نہیں، یقین کا نام ہے، اور یقین کی جس منزل پہ یہ فائز ہیں۔ دیکھیں ہم کو حکم ہے توکل کا، ہم کو حکم ہے یقین رکھ کے کام کرنے کا۔ ہمارے مذہب میں مایوسی کفر ہے، ہم مایوس نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارا یقین ہے اس خالق کائنات کی رحمت پہ، اس کے فضل پہ۔ ہم کبھی بھی اپنے حالات واقعات کو دیکھ کے اپنے آنے والے فیوچر یا مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتے،
اس کے ریزن یہ ہے کہ بینگ اے مسلم ہمارے پاس خالق کائنات کی ہستی موجود ہے، خالق کائنات کی ذات موجود ہے کہ وہ ہم دعا کریں گے کسی بھی وقت ہمارا رب ہمارے مقدر کو بدل سکتا ہے، ہمارے حالات کو بدل سکتا ہے، ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل سکتا ہے، ہماری حاجات کو پورا کر سکتا ہے، ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے، مشکل کو آسانی میں بدل سکتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حالات ہیں اور یہی رہیں گے، چونکہ ہم یہ کہیں گے تو مسلمان یہ کبھی نہیں کہہ سکتا۔ مسلمان کا اپنے رب کی رحمت پہ پورا یقین ہوتا ہے اور یقین کامل کی ہم منزل پہ فائز ہوتے ہیں، اور یہی ہمارا ایمان ہے، یہی تیقن ہے، یہی ایقان ہے، اسی کے سہارے جو ہے وہ ہماری زندگی گزرتی ہے۔ کیونکہ ہمارا یقین ہے جب ہم اپنے مالک سے دعا کرتے ہیں نا دوستو، تو یہاں اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس جہان میں وہ اس کے کئی بدل، اس کے ساتھ کئی مطلب جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ڈبل ٹرپل طور پہ ہماری دعا قبول ہوگی۔ تو دعا کرنے کا ہمیں حکم ہے، اور دعا ہمارے لیے عبادت کا مغز ڈکلیئر ہوا ہے، اور دعا جو ہے وہ ہماری بذات خود ایک عبادت ہے۔ دعا ہم کو اپنے مالک سے جوڑ کے رکھتی ہے، ہم دعا یقین سے کرتے ہیں۔ دیکھیں دعا کبھی بھی امید سے نہ کیا کریں کہ ہم امید سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری امید اللہ سنے گا، نہیں، یقین سے کرو۔ اللہ یقین کا نام ہے، امید کا نہیں، یقین کا نام ہے۔ آپ یہ کہیں کہ رب یہ کر سکتا ہے اور یہ ابھی کرے گا، اور آپ چیک کریں وہ ہو جاتا ہے، اور اسی پہ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہی چیک کرتا ہے کہ میرے بندے کا ہمارا ایمان ہی تو ہمارا سب کچھ ہے۔ ہم ایمان کے بل بوتے ہی تو مسلمان ہیں کیا، اور ہمارے پاس ہم ایمان کے بل بوتے ہی تو مسلمان ڈکلیئر ہوتے ہیں۔ تو ہم اللہ پہ یقین، دیکھیں ہم نے رب کو نہیں دیکھا، آقا کونین نے فرمایا ہم نے مان لیا، ہمیں اپنا رب چاروں طرف نظر آ رہا ہے، ہمیں صبح اور شام کی تبدیلی میں نظر آ رہا ہے، ہمیں چاند اور سورج کے اپنے وقت پہ آنے پہ رب نظر آ رہا ہے، ہمیں چاند اور ستاروں میں رب نظر آ رہا ہے، ہمیں ہر روز چاروں طرف سے جو زمین پہ فصل بوتے جو فصل اگتی ہے ہمیں اس پہ اپنا رب نظر آ رہا ہے، ہمیں درختوں کے ساتھ لگے ہوئے پھل میں رب نظر آ رہا ہے، ہمیں ایک ہی سمت پہ بہنے والے دریاؤں میں رب نظر آ رہا ہے، ہمیں ابشاروں میں، پہاڑوں میں، پھلوں میں، رنگوں میں، محبتوں میں، اپنے والدین کی محبت میں، اسپیشلی ماں کی مامتا میں، ہمیں ہر پیدا ہوتے ہوئے بچے کے ساتھ، زندگی کے ساتھ، سانسوں کے ساتھ، ہم رات کو سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں رب کی، اس میں بھی رب کی قدرتیں اور حکمتیں نظر آتی ہیں۔ ہم بیمار ہوتے ہیں اگلے دن ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہمیں رب نظر آ رہا ہے۔ ہم 16 گھنٹے 15-14 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں، اور یہ صبر، یہ رب ہی تو ہے جو صبر دے رہا ہے۔ تو ہمیں چاروں طرف ہر نظارے میں رب نظر آتا ہے۔ دیکھیں ہمارا رب یقین ہے، تو جس یقین کی منزل پہ ہر مسلمان فائز ہے، بتانا یہ چاہتی ہوں کہ اس یقین کی منزل کی جو رہبر ہے وہ ہے حسین کی ماں۔ جو اس یقین کی منزل کے رہبر ہے نا، وہ ذات ہے جس کو اب سیدہ کائنات کی ذات کہتے ہیں کہ السلام ہے رہبر راہ یقین، السلام ہے سیدہ بنت رسول، السلام ہے فاطمہ زہرا بطول، السلام ہے نور چشم مصطفیٰ، السلام ہے فاطمہ شان خدا، شان خدا، ایک ایک لفظ پہ غور کرنا، شان خدا، السلام ہے دختر خیر الورا، السلام ہے بانوے مشکل کشا، بانوے مشکل کشا، بانوے مشکل کشا، مشکل کشا، السلام ہے فاطمہ را نور عین، السلام ہے مصطفیٰ را نور عین، سیدہ بی بی آقا کریم کی نور عین ہے، السلام ہے مادر حسن و حسین، السلام ہے مادر حسن و حسین، السلام ہے مادن صبر و رضا، بی بی صبر و رضا کا خزانہ ہے، السلام ہے محزن لطف و عطا، لطف میں، عطا میں، کرم میں، صحاب میں بی بی کا کوئی ثانی نہیں، السلام ہے زینت خلد بری، السلام ہے رہبر راہ یقین، السلام ہے غم گسار آسیاں، السلام ہے دستگیر عاجزاں، در دائے لطف خود پنہا بکن، مادر مشفق بمن احسان بکن، السلام ہے حضرات خیر النساء، عرض معین الحق معین بے نوا۔ دوستو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سیدہ کائنات کی ذکر خیر کا صدقہ میری اور آپ کی مشکلیں آسان فرمائے۔ بڑی تفصیل سے بات کروں گی، راہ عشق میں میرے ساتھ جڑے رہیں، لگے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر خیر کے صدقے ہماری مشکلیں آسان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں میں آسانی پیدا فرمائے، ہم پہ سب پہ رحمت نازل فرمائے۔ جمعۃ المبارک کی گھڑیاں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہیں آقا کونین کی ذات پہ، سیدہ کائنات کی ذات پہ، حضور کی آل اولاد پہ درود و سلام کے نذرانے آج جمعۃ المبارک ہے پیش کرتے رہیں۔ اور آپ سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں جن کے حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی دے، جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے۔ بات اچھی لگے لائک اور شیئر